بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فواد۔ آج تاریخ ہے 4 مارچ اور دن ہے بدھ کا۔ 3 خبریں آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ پہلی بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 مارچ کے بعد اڈیالہ سے منتقل کیا جا سکتا ہے الشفا ہاسپٹل۔ کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ معاملہ کیا ہے، 10 تاریخ جو ہے وہ امپورٹنٹ کیوں ہے، اور عمران خان صاحب کی آنکھ کے آپریشن کے حوالے سے بھی اب کچھ جو خدشات ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو آپریشن ہے وہ کرنا پڑے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو لازمی ہے کہ انہیں شفٹ کیا جائے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو غرور ہے نا وہ خاک میں ملا دیا ہے ایران نے، اور بڑا بھاری نقصان پہنچا رہا ہے ایران امریکہ کو۔ اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں جی، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور تیسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے جی کہ نیٹو اتحاد میں پہلی بڑی جو دراڑ ہے نا وہ پڑ گئی ہے۔ اس سے پہلے مخالفت ضرور تھی ٹرمپ کی جانب سے، کچھ جو اعلانات کیے گئے تھے جس میں جو ویسٹ تھا وہ مخالف میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں ویسٹ کے اندر کہ ہم نیٹو اتحاد سے خود کو نکال لیتے ہیں۔ یہ پہلا بڑا مطلب ہے اس اتحاد کو جو دھچکا ہے نا وہ پہنچا ہے۔ ٹرمپ نہ صرف ایران جنگ ہارنے جا رہا ہے بلکہ اپنے جو اتحادی ہے نا وہ بھی کھونے جا رہا ہے۔ اس پر بھی کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی خبر جی عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کے حوالے سے کیا ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی، ایک امپورٹنٹ رابطہ ہوا تھا، اور یہ رابطہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری حکومت کی طرف سے، اور محمود اچکزئی جو ہیں وہ اپوزیشن اتحاد کی طرف سے تھے۔ ان میں ملاقات ہوئی۔ بہرحال سیکیورٹی کے حوالے سے آج بڑی ایک امپورٹنٹ جو میٹنگ تھی وہ کال کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں شمولیت سے انکار کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے بھی، اور محمود اچکزئی نے بھی، اور علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی، اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں، آپ سے ہم نے چونکہ مذاکرات بھی شروع کر دیے ہیں، آپ سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور آج سیکیورٹی اجلاس میں بھی آپ نے مدعو کیا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے ہماری عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ تو بحال کروائیں۔ آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ لاسٹ ملاقات 2 دسمبر کو ہوئی تھی، اور وہ ملاقات بھی کوئی 1.5 مہینے کے بعد ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب کی بہن سے، عظمیٰ خان صاحبہ سے وہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد ابھی تک ملاقات نہیں کی گئی۔ تو عمران خان صاحب کوئی 3 مہینے سے زیادہ انہیں ہو گیا ہے وہ ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور آپ یہ شرط رکھتے تھے جی کہ عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے ہیں اس میں سخت الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، اور جو فیملی ہے وہ باہر آ کر چیزوں کو رپورٹ کر دیتی ہے، تو ذاتی معالجین کا کہا گیا کہ ان کو ایکسیس دیجئے، یہ تو نہیں کریں گے ایسا۔ تو بہرحال جی اس میٹنگ میں شرکت سے پہلے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ عمران خان صاحب سے آپ ملاقات کروائیں ہماری، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں۔ تو خبر یہ ہے جی کہ سیکیورٹی کا جو اجلاس ہے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے وہ تو شروع ہو گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ نہیں کروائی گئی۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوئے، جبکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، جماعت اسلامی کے حوالے سے، کہ ان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ بہرحال جی عمران خان صاحب کو 10 مارچ کے بعد منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو 10 مارچ کی تاریخ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ جو عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالی گئی تھی، اور اسی درخواست کے اوپر نوٹسز ہوئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ 10 مارچ کو اس درخواست کے اوپر دوبارہ سماعت جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ غیر معمولی خبر اس لیے بھی تھی کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی منتقلی کی درخواست کے اوپر حکومت کو نوٹسز جاری کیے گئے ہوں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ درخواستیں ہی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی تھی۔ اس درخواست میں ہوا ہے کہ نہ صرف حکومت کو نوٹسز ہوئے ہیں بلکہ درخواست کی جو نیکسٹ تاریخ ہے نا وہ بھی دی گئی کہ اس تاریخ کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی، نہیں تو تاریخوں کے لیے رجسٹرار کو دے دیا جاتا ہے اور پھر رجسٹرار جو ہے اس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرتے۔ بہرحال اب ناظرین یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور انکنفرمڈ اطلاعات ہیں کیونکہ ابھی تک اس والے سے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ کل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی اپڈیٹڈ میڈیکل، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ بہرحال پہلے یہ خبر آپ کو بتاتا چلو جی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کو آپریشن کی جو ضرورت ہے نا وہ پڑ سکتی ہے، اور اگر آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس صورت میں عمران خان صاحب کو ظاہر سی بات ہے لازماً منتقل کرنا پڑے گا الشفا ہاسپٹل۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے
تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 تاریخ کو مزید جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جائیں گی اور ضرورت پڑی تو عمران خان صاحب کو منتقل الشفا ہاسپٹل پھر کیا جائے گا، وہاں پر ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا۔ جو کل عمران خان صاحب کی رپورٹ اپڈیٹڈ سامنے آئی ہے وہ ایک قسم کی آپ سمجھیں جی کہ ایک سٹیٹمنٹ ہی سامنے آئی ہے، اور وہ بھی 3-4 لائنوں پر مشتمل، اور اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب کا دوبارہ سے جو معائنہ ہے وہ کیا گیا اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو آنکھ ہے وہ بہتر ہے، اور یہ کہا گیا جی کہ جو کچھ ہدایات لکھ کر دی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کے حوالے سے ان چیزوں پر احتیاط کرنی ہے اور یہ فیسلٹیز ان کو دینی ہے، اس کے اوپر کنٹینیوسلی جو عمل ہے نا وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے، ان کی جو آنکھ ہے مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو آنکھ کا مسئلہ ہے یہ بگڑا ہے کہ ابھی تک مطلب مسلسل جو کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، ابھی تک عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی، اور اب آپریشن کی جو کچھ انکنفرمڈ اطلاعات آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے اس سے شاید ٹھیک نہیں ہو رہی، اس وجہ سے آپریشن کی ضرورت پڑے گی، اور آپریشن کے ذریعے مطلب ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کو دیا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے۔ پھر دوسری شکل اس کی ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جا رہی ہے کہ چونکہ معاملات وغیرہ طے کیے جا رہے ہیں پس پردہ اور یہ کہا گیا کہ آپ خاموشی جو ہے وہ اختیار رکھیں اور عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے گا، اسی وجہ سے ابھی تک پی ٹی آئی، تحریک تحفظ آئین یا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ابھی تک، یا ایون کہ سہیل آفریدی، ان کی جانب سے آپ دیکھیں تو مکمل خاموشی ہے۔ کل ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی جو بہنیں انہوں نے سخت موقف نہیں اپنایا۔ سہیل آفریدی جو ہیں ان کی جانب سے کوئی سخت جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں سامنے آئی، تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ پس پردہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا ہے، اسی وجہ سے سخت موقف بھی سامنے نہیں آ رہا۔ تو ایک خبر تو جو ہے وہ یہ ہو گئی۔ اب دیکھیں 10 تاریخ کو عدالت کی جانب سے کیا جو احکامات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے جی کہ جو ٹرمپ کا غرور تھا نا وہ خاک میں ملا دیا ہے ایران نے، اور بڑا بھاری نقصان پہنچا دیا ہے امریکہ کو ایران نے۔ کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی، اور پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ ایک بڑی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ٹرمپ یہ جو جنگ ہے نا وہ ہارنے جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ جنگ ہارنے جا رہا ہے بلکہ اپنے جو ان کے ٹرمپ کے نیٹو اتحادی تھے اور اس کے علاوہ جو عرب کنٹریز یا گلف کنٹریز کے جو اس کے اتحادی تھے نا انہیں بھی وہ کھونے جا رہا ہے۔ کیسے؟ پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ یا امریکہ کو جو ہے وہ کیا بڑا جو نقصان ہے وہ ایران کی جانب سے ابھی تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ جی امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 7 ریڈار سسٹم تباہ کیے ہیں۔ اخبار کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے امریکی تنصیبات کی تباہی کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایران نے امریکی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کرنے کی کوشش کی۔ قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ اخبار کے مطابق سینٹ کام کے ترجمان نے اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کیا، تاہم بحرین میں امریکہ کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم تباہ ہوا ہے۔ بحرین میں امریکی ریڈار سسٹم نول آپریشنز کی نگرانی کرتا تھا۔ تو 7 جگہوں پر جو ریڈار سسٹم ہے نا وہ ایران نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نقصانات پہنچے ہیں دبئی، بحرین یا قطر یا کویت وغیرہ، سعودیہ میں تو ذرا کم ہوئے ہیں، وہ بھی مطلب بڑے پیمانے پر پہنچائے گئے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ دبئی سے نہ صرف جو اشرافیہ ہے وہ تو افورڈ کر سکتے تھے زمینی رستہ بھی، اور پرائیویٹ ان کے پاس جیٹس ہیں تو وہاں سے بھاگے ہیں۔ جو وہاں پر مزدور طبقہ ہے ہزاروں کی تعداد میں، کوئی 60,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے جی کہ جو مزدور طبقہ ہے نا وہاں پر، انہیں کچھ دنوں کے اندر جو کمرشل فلائٹس ہیں نا ان کے ذریعے واپس اپنے ممالک میں بھیجا جائے گا۔ تو دبئی جو ہے نا وہ خالی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی تک ایران کی جانب سے سیز فائر نہیں کیا گیا، اور معاف کیجیے گا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایران کی جانب سے ابھی تک ڈرونز یا میزائل مارے گئے ہیں ان میں تقریباً کوئی 90% کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تو روکا گیا ہے، لیکن 10% ہٹ کیے ہیں، اور 10% سے اتنی جو تباہی ہے وہ ہوئی ہے۔ اور ابھی جو سسٹم ہے نا ان کنٹریز کے پاس وہ صرف اور صرف مطلب ہے چند دنوں کا باقی رہ گیا کہ چند دنوں تک وہ اپنا جو ڈیفینس ہے نا وہ کر پائیں گے، اس کے بعد وہ اپنا ڈیفینس اس طرح سے نہیں کر پائیں گے کہ جو ڈرونز یا میزائل مارے جا رہے ہیں نا ایران کی جانب سے
اسے وہ روک نہیں پائیں گے۔ تو اصل جو تباہی ہے نا، جتنی یہ لڑائی لمبی چلے گی نا، جنگ لمبی چلے گی نا، اصل جو تباہی ہے نا وہ ان گلف کنٹریز میں تب آنی ہے۔ بلکہ جی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں جی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ایران کی جانب سے جو سپر سونک میزائل ہیں ان کو چھیڑا ہی نہیں گیا۔ سپر سونک یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ سب سے طاقتور ان کے جو میزائل ہیں نا، ان کو ابھی تک انہوں نے چھیڑا ہی نہیں ہے۔ شاید اسی چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ ذرا لڑائی یا جو جنگ ہے یہ لمبی چلے اور وہ اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے ان کو جو ہے وہ ناکارہ کیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ پھر خیر یو اے ای بھی مجبور ہوگا کہ وہ بھی اٹیک کرے، لیکن پھر جب اگر سپر سونک جو میزائل ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، دبئی یا عرب کنٹریز کے اوپر مارے جاتے ہیں نا، تو تب بڑی جو تباہی ہے نا وہ آنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ تقریباً 9000 جو امریکی ہیں نا ان کا انخلاء جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جی ایران کے اندر یہ سمجھا گیا تھا، پلان یہ کیا گیا تھا کہ ٹاپ لیڈرشپ کو ہم مار دیں گے تو نیچے جو ہے وہ ہم رجیم چینج کر دیں گے۔ یہ پلان تو فیل ہوا، بلکہ مجتبیٰ خمینی جو ہیں، جو کہ بیٹے ہیں جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، یہ زندہ ہیں، اور جب ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تو تب یہ دعویٰ سامنے آیا تھا جی کہ سپریم لیڈر بھی اور ان کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خمینی، وہ بھی دونوں جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن مجتبیٰ خمینی جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور یہ اب ایران کے نیکسٹ سپریم لیڈر ہیں۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ اب یہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، اور ایران کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کو وہ ختم کرے، اور وہ اپنا جو انتقام ہے نا وہ لے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ یہ جنگ کیوں ہارے گا ٹرمپ، اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں جی۔ ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پچھلے 3 دہائیوں سے اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس کیا اور امریکہ کے پاس کیا ہے۔ اور پھر جی ایک پروفیسر ہیں چین کے پروفیسر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جی 2024 میں 3 بڑی پیشن گوئیاں کی تھیں۔ یہ جیانگ ان کا نام ہے، اور یہ چین کے پروفیسر نے 3 پیشن گوئیاں کی تھی۔ پہلی پیشن گوئی انہوں نے یہ کی تھی 2024 میں کہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا۔ دوسری پیشن گوئی یہ کی تھی جی کہ ٹرمپ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، اور تیسری پیشن گوئی یہ کی تھی جی کہ جو امریکہ ہے نا وہ یہ جنگ ہارے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو پیشن گوئی ان کی جانب سے کی گئی ہے یہ یوں ہی فضول میں نہیں کی گئی، ٹھوس وجوہات، دلائل اور ٹھوس ریسرچ کی بنیاد کے اوپر یہ جو پیشن گوئی ہے نا وہ کی گئی ہے۔ اور ایک بڑی ریزن اس کی یہ بتائی جاتی ہے جی کہ ایران کو کمزور سمجھنے کی یہ غلطی کی گئی اور مس کیلکولیشن کی گئی، جو کہ اب نظر بھی آ گیا ہے۔ آپ نے جو پہلا حملہ کیا، آپ کا پلان اس میں ناکام ہوا، اور دوسری مس کیلکولیشن آپ کی یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمارے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ تو ایران جو ہے اس نے 20-30 سال سے وہ اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو اتنا آسان نہیں تھا ایران کے ساتھ یہ جنگ چھیڑنا۔ تو یہ ایک بڑی پیشن گوئی وہاں سے بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ ٹھوس ریسرچ کی بنیاد کے اوپر جو پیشن گوئی ہے نا جی وہ کی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں جی کہ کویت نے اعلان کیا کہ 2 نیوی اہلکار ایران کی حالیہ حملوں کے دوران اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اسی طرح سے اور بھی بڑا جو جانی نقصان ہے نا وہ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا آخر میں جی آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں جی، اور وہ خبر ہے جی رانا ثناء اللہ نے ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے، اور بلکہ یہ متحدہ عرب امارات یعنی کہ یو اے ای، ابو ظہبی یا دبئی وغیرہ جو ہے 44,000 سے زائد مسافروں کی واپسی کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی وزیر معیشت و سیاحت نے کہا کہ 2 مرحلوں میں مسافروں کو روزانہ جو ہے وہ اپنے ممالک میں روانہ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں یومیہ 60 اور دوسرے مرحلے میں یومیہ 80 جو پروازیں ہیں نا وہ شیڈیول ہیں۔ تو اتنی پروازیں اڑیں گی، اور اپنے ممالک میں ان مزدوروں کو، یا وہ یہ ایسے لوگ تھے جو کمرشل فلائٹس کے ذریعے جا سکتے تھے، یہ اپنے ان کے پاس کوئی جو جیٹس تھے وہ نہیں تھے۔ اچھا ٹرمپ نے جی اپنا بڑا اتحادی کھو دیا ہے، اور یہ اتحادی ہے جی نیٹو اتحادی، اور یہ اتحادی ہے جی ان کا اسپین۔ بنیادی طور پر ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے اسپین سے، چونکہ اس کے ظاہر سی بات ہے دیگر جو اڈے ہیں وہ تباہ کر دیے، تو اسپین سے جو اڈے ہیں وہ مانگے ہیں جی کہ آپ کے اڈے استعمال کر کے ہم ایران کے اوپر اٹیک کریں۔ ظاہر سی بات اگر وہ ایسا کرتا تو ایران کا پھر رخ اسپین کی طرف بھی ہوتا، تو اسپین کی جانب سے جو ہے وہ انکار کیا گیا۔ اس پر ٹرمپ نے اسپین سے تمام تر جو تجارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، اور یوں نیٹو اتحاد میں پہلی یہ بڑی درار پڑی ہے۔ اور اسپین کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی
کہ نیٹو اتحاد سے اب ہمیں نکل جانا چاہیے. آلریڈی ویسٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے امریکہ کے اگینسٹ. اور خبر یہ جی کہ نیٹو میں پہلی بڑی دراڑ جی، امریکہ نے اسپین سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اسپین اور امریکہ نیٹو کے رکن ممالک ہیں. اسپین نے ایران کے خلاف اپنی بیسز امریکہ کو دینے سے انکار کیا تھا، جس پر ٹرمپ نے اسپین کے ساتھ جو ہے وہ جو اپنے تعلقات ہیں تجارتی وہ ختم کر دیے ہیں. اب جی جو عرب کنٹریز ہیں یا گلف کنٹریز ہیں وہ بھی چونکہ امریکہ کے اتحادی ہیں، ٹرمپ کے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ بھی اتحاد خطرے میں پڑ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے یہ گلہ آ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا تھا، پروٹیکٹ کرنا تھا، جو کہ نہیں کیا گیا. آپ نے اپنی ساری جو مشینری ہے وہ کہیں اور لگائی اور کسی اور کو آپ پروٹیکٹ کرتے رہے. ہمیں آپ نے پروٹیکٹ نہیں کیا. الٹا سازش کی بو اس طرح سے بھی آئی کہ الٹا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس جنگ میں جو ہے وہ تباہ ہوں اور ایران کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کریں، تاکہ ہمیں بھی آپ جو ہے وہ رستے سے ہٹانا جو ہے وہ شاید چاہ رہے تھے. تو یہ اتحاد بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں. اس حوالے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے جی. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.